رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 130 پر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو، مسلمانوں کو انصاف پر قائم رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ سچی گواہی خواہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو، معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ بس تم نفسانی خواہش کے پیچھے پڑ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اگر تم نے توڑ مروڑ کر بات کی یا گواہی دینے سے منہ موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو انصاف پر قائم رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور انصاف کی بات جب آئے، سامنے والے کے بارے میں گواہی دینے کا موقع جب آئے، سچی گواہی دینا، یہ نہیں سوچنا گواہی دیتے وقت اگر میں سچی گواہی دوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اگر میں سچی گواہی دوں گا تو میرے ماں باپ کا نقصان ہو جائے گا، میرے فلاں رشتہ دار کا نقصان ہو جائے گا، سامنے والا غریب ہے بیچارہ، اس کے اوپر رحم کر کے سچی گواہی دینے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، سامنے والا غریب امیر ہے، مالدار ہے، تو اس کے مالداری کو دیکھ کر سچی گواہی نہیں دینا، یہ سب غلط کام ہے۔ چاہے جو بھی ہو گواہی سچی دینا، یہ بات اللہ کہتے ہیں۔ سچی گواہی دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ سامنے والا امیر ہے، غریب ہے، اس کے ساتھ کون سا معاملہ کرے تو اچھا ہوتا کہ اللہ کو معلوم، کیا اس کے حق میں بہتر ہے، کیا حق اس کے حق میں برا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تمہارا کام کیا ہو؟ سچی گواہی دینا۔ میں سچی گواہی دوں گا تو میرے ماں باپ ناراض ہو جاتے کیا کی، میں سچی گواہی دوں گا تو میرے دوست رشتہ دار ناراض ہو جاتے کیا کی، بول کر جھوٹی گواہی ہرگز نہیں دینا، بات سچی کرنا، یہ بات اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو جھوٹی گواہی دینے والوں کے خلاف میں سخت سے سخت وعید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألها، فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ ہے جو پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ یعنی اس کے اندر تو وعید نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سچی گواہی دینے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ جو سچی گواہی دیتا ہے ان کی تعریف یہ بتلائی گئی ہے کہ پوچھنے سے پہلے ہی سچی گواہی جو دے دیتا ہے وہ بہترین گواہ ہے، بہترین گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے محترم بھائیوں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟
صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے نبی ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ٹیکا لگا کر بیٹھ کر یہ باتیں بولے، بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، دوسرا بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پھر اللہ کے نبی ایک دم سیدھے ہو گئے، اب تک ٹیک لگا کر تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے۔ مطلب کیا؟ اس کے بعد جو بڑا گناہ بتانے جا رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے بول کر سیدھے بیٹھ گئے۔ سیدھے بیٹھ کر کہنے لگے الا شہادت الزور وقول الزور، کہا یاد رکھ لو، آگاہ رہو، بڑے گناہوں میں سے جھوٹی بات بولنا بھی اور جھوٹی گواہی دینا بھی۔ تو جھوٹی گواہی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ اس کو لایا گیا ہے، جھوٹی گواہی دینے کو۔ آج ہم کیا کرتے؟ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے، سامنے والا غصہ نہیں ہونا، سامنے والا ناراض نہیں ہونا بول کر جھوٹ بول دیتے، جھوٹی گواہی دے دیتے۔ نہیں، جھوٹی گواہی دینے والے ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن تو سچی بات بولتا ہے، سچی گواہی دیتا ہے، اور سچی گواہی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گواہی دوں گا تو میرے ماں باپ کو نقصان ہوگا، مجھے نقصان ہوگا، میرے رشتہ داروں کو نقصان ہوگا، یہ کبھی نہیں دیکھتا۔ مومن سچی بات بولتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ وہی بات فرماتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنے نفسانی خواہشات پر چلتے ہوئے جھوٹی گواہی مت دو۔ نفس پرستی ہے یہ بھی، ایک جھوٹی گواہی دینا بھی ایک نفس پرستی ہے، نفس کی بات سننے کے برابر ہے۔ دل کے اندر خیال آیا، دل کے اندر خواہش آئی، اگر میں اس کے خلاف میں گواہی دوں گا تو بیچارہ ناراض ہو جائے گا، اس کے خلاف میں گواہی دوں گا تو مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، اگر میں گواہی دوں گا تو میرے ماں باپ کو نقصان ہوگا بول کر بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ جائز نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو لہٰذا سچی بات بولنے میں، سچی گواہی دینے میں آگے آگے ہونا ہے، اور سچی گواہی دینے کے معاملے میں دل کی بات کو نہیں سننا ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بول کر دل بولے گا، دل کے اندر خواہشات آئیں گی، ایسے موقع پر دل کی بات نہیں سننا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا خیال میرے اور آپ کے دل میں ہونا، اللہ کو راضی کرنا۔ میں سچی گواہی دوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا۔ تو ایک مومن ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنا یہ بے وقوفی ہے، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنا بے وقوفی ہے۔ آج کل وہی ہوتا ہے، لوگ اللہ کو ناراض کرتے اور لوگوں کو خوش کرتے۔ اللہ ناراض ہوا تو پرواہ نہیں، لوگ خوش رہنا نہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تمہارے دل کے ارادے، تمہارے خیالات، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ یہی میسیج دیتے ہیں، یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم ہر معاملے میں سچائی کو لازم پکڑنا ہے، اور جب گواہی دینے کی بات آئی تو سچی گواہی دینا ہے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بتلائی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔